لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہر قسم کی اردو صنعت کبریائی بڑائی تکبیر تحمید تسبیح تحلیل تعریف تمجید صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے دین کی شان شایان ہے. لاکھوں کروڑوں انگنت درود و سلام تاجدار انبیاء فخر الانبیاء خاتم الانبیاء والرسل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اقدس ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بڑے جلیل القدر صحابی سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں یہ علم ہوا کہ ارض شام میں ایک شخص ہے، اس کے پاس ایک ایسی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اس نے آقا علیہ السلام کی زبان اطہر سے براہ راست سنی. اس کے اور اللہ کے پیغمبر کے درمیان کوئی واسطہ نہیں. انہوں نے یہ حدیث سننے کے لیے چونکہ مدینہ کے رہنے والے تھے ایک سواری خریدی، ایک مہینہ اس سواری کو سفر کے لیے تیار کیا، پھر ایک مہینے کا سفر کیا شام کی طرف، اور اس شخص کا پتہ چلایا کہ جس کے پاس وہ حدیث ان کے گھر پہنچے، دروازے پہ دستک دی، پوچھا کون؟ کہا جابر. کہا جابر بن عبداللہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم.
اتنا بڑا مہمان میرے دروازے پہ؟ کہا ہاں، صحابی رسول جابر بن عبداللہ ہوں۔ دروازہ کھلا تو سامنے بھی صحابی رسول ہے سیدنا عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ گلے ملے، سرور کائنات کا زمانہ یاد ہوا، آنکھیں نم ہوئی، مرحبا کہا اور پوچھا کیسے آنا ہوا ہے؟ کہا آپ سے ایک حدیث سننے کے لیے آیا ہوں۔ کہا تشریف تو لائیے۔ کہا نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ حدیث سننے سے پہلے مجھے موت آ جائے۔ آپ پہلے مجھے وہ حدیث مبارکہ سنائیں، جو علم لینے کے لیے میں آیا ہوں وہ پہلے مجھے دیں، پھر میں آپ کے گھر بیٹھتا ہوں، مہمان نوازی بھی ہوگی۔ تو سیدنا عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں وہ حدیث سنی۔ کہا کہ میں نے سرور کائنات کی زبان اطہر سے یہ سنا تھا، جس علاقے میں ہم بیٹھے ہیں یہی میدان محشر ہوگا، یہی وہ میدان سجے گا جہاں لوگوں کو قبروں سے نکال کر کھڑا کیا جائے گا، لوگوں کے حساب کتاب ہوں گے، قبروں سے لوگوں کو یوں اٹھایا جائے گا، حفاظن عراضن غرلن، ننگے بدن ننگے پاؤں ختنے ختم ہو جائیں گے، اور لوگ اپنی قبروں سے یوں اٹھیں گے جیسے ماں کے پیٹ سے نکلے ہیں۔ اور ہاں، اس حدیث کا اگلا ٹکڑا بھی ہے، لمبی حدیث ہے۔ میری بات کرنے کا مقصد یہ ہے، ایک حدیث سننے کے لیے صحابی رسول نے کتنی محنت کی، یہ ہمارے لیے کتنا بڑا سبق ہے کہ جس علم کو لوگ آج بڑا معمولی علم سمجھ رہے ہیں، دنیاوی تعلیم کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ رب ذوالجلال کی قسم اٹھا کے کہوں گا، اگر کوئی شخص دنیا جہان کے سارے علوم پڑھ لے، اس کے پاس اللہ اور اللہ کے رسول کی حدیث کا علم نہیں ہے، وہ زمانے کا سب سے بڑا جاہل ہے۔ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ علماء تو انبیاء کے وارث ہیں۔ کسی کو اپنے باپ کی وراثت میں چند ایکڑ کوئی کوٹھی کوئی بنگلہ مل جاتا ہے، وہ خوشی سے پھوٹا نہیں سنبھالتا، اور جو شخص اللہ کے نبیوں کا وارث بن رہا ہو، ان الانبیاء لم یورثوا درہما ولا دینارا، انبیاء جب دنیا سے جاتے ہیں تو درہم و دینار نہیں چھوڑتے، مال و متاع نہیں چھوڑتے، نہ دنیا ان کا مطمع نظر ہوتی ہے، نہ وہ دنیا کی طرف دیکھتے ہیں۔ دنیا تو ان کے لیے ایک ذلیل ترین چیز ہوا کرتی ہے۔ الدنیا ملعونۃ وطالبها جیف، یہ ملعون ترین چیز ہوتی ہے، اور اس کے چاہنے والے کتے ہوتے ہیں جنہیں اس دنیا میں صرف دنیا کی فکر لگی رہتی ہے، دنیا نہیں۔ فرمایا انبیاء کی جماعت درہم و دینار نہیں چھوڑتی، اور اللہ کے پیغمبر نے چھوڑا بھی کیا چھوڑا تھا آپ نے اس دنیا سے جاتے ہوئے؟ ایک تلوار ہے، ایک خچر ہے، ایک آپ کی وہ قمیض تھی جو جنگ کے موقع پہ جس کو زرہ کہتے ہیں، وہ بھی ایک یہودی کے پاس مرہون پڑی تھی، رہن پڑی تھی، گروی پڑی تھی، آپ نے اس سے گندم ادھار نہیں لی تھی، پیسے ادا نہ ہو سکے، اور اللہ کے پیغمبر کی وہ درہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مبارک قمیض اس یہودی کے پاس مرہون پڑی تھی، اور اللہ کے پیغمبر اس دنیا سے چلے، درہم و دینار نہیں چھوڑا۔ فرمایا وہ تو علم چھوڑ کے جاتے ہیں، علم فمن اخذہ اخذ بحظ وافر، اگر تمہیں اپنے نبیوں کا وارث بننا ہے تو اپنی اولادوں کو دین سکھاؤ، خود بھی دین سیکھو، اپنی اولادوں کو بھی سکھاؤ،
اور بالکل اسی سے ملتا جلتا واقعہ سیدنا ابو ایوب انصاری کا بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق ان لوگوں کو ہماری طرف سے جزائے خیر کرے۔ ہم تک دین کو کیسے پہنچایا؟ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی علم ہوا کہ ارض مصر میں ایک صحابی ہیں سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس ایک ایسی حدیث ہے جو حدیث انہوں نے اللہ کے پیغمبر کی زبان اطہر سے مشافہۃ سنی ہوئی۔ ویسے تو صحابی بھی اگر اپنے پیغمبر کی بات کسی کو سنا دے تو وہ لوہے پہ لکیر ہوتی ہے، جیسا کہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سرور کائنات کے دنیا سے چلے جانے کے بعد اگر کوئی بھی شخص مجھے کہتا یہ حدیث ہے تو وہ اس سے قسم لیا کرتا تھا، اور پھر کہتے ہیں حدثنی ابو بکر وہو صدیق، مجھے حدیث بیان کی ابو بکر نے، اور ابو بکر سے میں نے کیا قسم لینی تھی، کائنات میں ابو بکر سے بڑا تو صدیق آیا ہی کوئی نہیں، کائنات کا سب سے بڑا سچا انسان۔ صحابہ نہیں اس طرح کرتے تھے، اللہ کے پیغمبر کی بات ایک دوسرے کو بیان کرتے قبول کی جاتی تھی، لیکن علم سیکھنے کا شوق دیکھیے، عمر بھی بڑھ چکی ہے بھی اللہ کے پیغمبر کے میزبان رسول مشہور، فضیلت بھی بڑی، مقام بھی بڑا، حدیثیں سنی بھی بڑی اللہ کے نبی کی زبان سے کہ آپ جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے 14 دن قباء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام ہوا، 14 دن کے بعد آپ جب مدینہ کی طرف روانہ ہو رہے، ہر شخص اپنے گھر کے دروازے پہ آپ کو مرحبا کہنے کے لیے کھڑا ہے، ہر ایک کی خواہش ہے میرے گھر میں آپ کا قیام ہو جائے اور میرے گھر میں اللہ کی طرف سے رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھل جائیں۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام اس بات کو بڑی اچھی طرح سمجھتے تھے۔ آپ ایک صحابی کے گھر تشریف لے گئے، دروازے پہ دستک دی اور کہا السلام علیکم۔ ادب بھی یہ ہے، شریعت ہے ہی ادب و آداب کا نام۔ دروازہ کھلا ہو، سامنے کوئی کھڑا نہ ہو، دروازہ بند ہونا چاہیے، سائڈ پہ کھڑا ہو، دروازے پہ دستک دے، پہلے سلام بلائے، بتائے میں کون ہوں، پھر اندر جانے کی اجازت طلب کرے، پھر بات کرنے کی اجازت طلب کرے۔ آپ نے سلام کہا، جواب نہیں آیا، دوسری مرتبہ سلام کیا، جواب نہیں آیا، تیسری مرتبہ سلام کہا، جواب نہیں آیا، تو آپ واپس چل رہے تھے کہ صحابی رسول نے دروازہ کھول دیا۔ کہا اللہ کے نبی آپ واپس کیوں جا رہے ہیں؟ ہر 3 دفعہ میں نے دستک دی، آواز نہیں آئی، 3 دفعہ سے زیادہ دستک نہیں دینی چاہیے، اور 3 دفعہ سے زیادہ ذرا کال بھی نہ کیا جائے، ہم تو لگ پڑتے ہیں نا، بس یہ بھی تو ایک دستک ہی ہے، یہ بات کرنے کی اجازت ہے، یہ ملنے کی ایک اجازت ہے۔ کہا 3 دفعہ میں نے سلام کہا، جواب نہیں آیا، میں واپس جا رہا ہوں۔ کہا قسم ہے پیدا کرنے والے کی، میں نے ہر دفعہ آپ کے سلام کا جواب دیا ہے، لیکن دیا ایسا آواز میں کہ کہیں آپ سن نہ لیں۔ فرمایا ایسا کیوں کیا؟ کہا مجھے علم تھا 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ تک میں جواب نہیں دوں گا، آپ سلام کریں گے، آپ کے سلام کی وجہ سے میرے گھر میں اللہ سلامتیاں نازل کرے۔ جواب دیتا تھا لیکن آہستہ دیتا تھا، اللہ کے نبی سے محبت۔ اور آج وہ لوگ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہیں، خدائے ذوالجلال کی قسم، جن کو اللہ کے پیغمبر کی سنت سے محبت ہو جاتی ہے، آپ کی حدیث سے محبت ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحجہ مینا مسجد خیف میں بیٹھے، جہاں کہا جاتا ہے 70 انبیاء نے نمازیں پڑھی آج کے موقع پہ، اللہ ہم سب کو توفیق دے ہم وہاں بیٹھے حاضر ہوں، حرمین شریفین کی اللہ ہم سب کو زیارت نصیب فرما دے۔ آپ خطبہ دینے لگے، لوگوں کو درس دینے لگے، یہ بات ذرا میں بڑی دل سے کر رہا ہوں، آپ غور سے سنیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمانے سے پہلے ایک حدیث پیش کی، نظر اللہ عمران سمع منی حدیثا فحافظها ووعاها وأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع۔ آپ نے فرمایا ایک ایسی دعا دے کے
سرور کائنات کی دعا کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے۔ فرمایا اللہ اس بندے کے چہرے کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، جہاں چہرے گناہوں کی وجہ سے کالے سیاہ ہو چکے ہوں گے، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، کسی کا چہرہ چمکتا ہوگا، کسی کا چہرہ کالا سیاہ ہوگا، جس نے نیکیوں میں زندگی گزار دی اس کا چہرہ چودھری کے چاند کی چمک جیسا، جو گناہوں میں لکھا رہا اس کے چہرے پہ سیاہیاں پھل چکی ہوگی۔ اللہ کے نبی نے یہ آیت کریمہ پڑھی تھی، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، گناہ کرتے ہو دل پہ نقطہ لگواتے ہو، نیکی کرنے سے سفید نقطہ لگے، گناہ کرنے سے کالا نقطہ لگتا ہے۔ یہ گناہ کرتے کرتے نقطے لگواتا اپنے دل کو اتنا کالا کر چکا ہوتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ثم صار کالبوز مجفیا، پھر اس کا دل تو الٹا پیالہ ہو چکا ہوتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں الٹے برتنوں میں کوئی چیز نہیں آیا کرتی، پھر جمعے پڑھے اثر نہیں ہوتا، واز سنے اثر نہیں ہوتا، درس سنے اثر نہیں ہوتا، قرآن پڑھے اثر نہیں ہوتا، حدیث سنے اثر نہیں ہوتا۔ 80 سال گزر گئے قرآن پڑھتے پڑھتے، حدیث سنتے سنتے، واز سنتے سنتے، جمعے پڑھتے پڑھتے، داڑھی منڈوانے سے بات کیوں نہیں آتا، جھوٹ بولنے سے بات کیوں نہیں آتا، فراڈ کرنے سے بات کیوں نہیں آتا، لوگوں سے دھوکہ کرنے سے بات کیوں نہیں آتا؟ اسی لیے نہیں آتا اس کا دل کالا سیاہ الٹے پیالے کی طرح ہے، جیسے الٹے برتن میں کوئی چیز نہیں آتی، اس پہ کوئی خیر اثر نہیں کرتی۔ اپنے اس پیالے کو سیدھا کرنا پڑے گا، اپنے اس ذنب کو پہلے اتارنا پڑے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ان القلوب تسطو کما یسطو الحدید، دلوں پہ زنگ چڑھتا ہے میرے صحابہ جیسے لوہے پہ زنگ چڑھتا ہے۔ یہ برائیوں کا زنگ ہوتا ہے، یہ گناہوں کا زنگ ہوتا ہے، یہ بدیوں کا زنگ ہوتا ہے، یہ جھوٹ اور فراڈ کا زنگ ہوتا ہے، یہ نظروں کی حفاظت نہ کرنے کا زنگ ہوتا ہے، یہ ہاتھ کی حفاظت نہ کرنے کا زنگ ہوتا ہے، یہ تیرے وجود کے گناہوں کا زنگ ہوتا ہے۔ چڑھ جاتا ہے زنگ، کالا سیاہ دل ہو جاتا ہے۔ تو سرور کائنات کے صحابہ کی شان پہ قربان، کہا اللہ کے نبی لوہے کا زنگ تو اتر جایا کرتا ہے، کیا دلوں کا زنگ بھی اتر جاتا ہے؟ اگر کسی کے دل پہ زنگ چڑھ گیا ہے بدیوں کا، اس کے دل پہ زنگ چڑھا ہے گناہوں کا، اس کے دل پہ چڑھا ہے زنگ ظلمات کا، اندھیرے چھا گئے ظلم کر کر کے اس کے دل پہ، کیا اب یہ دل سفید بھی ہو جائے گا؟ اللہ کے نبی نے 2 نسخے بتا دیے، فرمایا کثرت تلاوت القرآن و ذکر اللہ۔ ہاں میرے صحابی، پھر جو بندہ ہر ویلے اللہ سے استغفار کرتا پھرے اور کثرت سے قرآن کی تلاوت شروع کر دے گا، اللہ اس کے دل کو بالکل سفید کر دے۔ وہاں چہرے بھی یا کالے یا سفید۔ مجھے وہ بات بڑی بار بار یاد آتی ہے اور عمومی طور پہ سنایا کرتا ہوں، اس کا ہماری عملی زندگی سے بڑا تعلق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں تشریف فرما تھے تو آپ نے فرمایا میرے صحابہ دل کرتا ہے اپنے بھائیوں کو دیکھ لوں، انی وددت ان انظر الی اخوانی، میرا دل کرتا ہے کہ اپنے بھائیوں کو دیکھوں۔ صحابہ کہنے لگے لسنا اخوانا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر ہم آپ کے بھائی نہیں؟ فرمایا بل انتم اصحابی، یہ شرف جسے ملا فواد ملا، تم میرے صحابہ ہو، تمہاری شان کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، بعد والے تمہارے مقام کو نہ پہنچ پائیں گے۔ فرمایا میرا صحابی ایک کھجور صدقہ کر دے اور میرا امتی احد پہاڑ سونے کا بھی صدقہ کر دے تو میرے صحابی کی فضیلت کو نہیں پا سکتا۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ تو کہا کرتے تھے اللہ کے نبی کے ساتھ ایک سیکنڈ، ایک لمحہ، ایک لحظہ کھڑے ہو جانا عام امتی کی 40 سال کی عبادت سے افضل ہوتا ہے۔ جس نے مجھے دیکھا، اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جس نے حالت ایمان میں مجھے دیکھ لیا اللہ اس پہ تو جہنم کی آگ حرام کرتے ہی کرتے ہیں، جو ایمان کی حالت میں میرے صحابی کو دیکھ لے اللہ اس پہ بھی جہنم کو حرام کر دیا کرتے۔ تمہاری فضیلت تو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ میرے بھائی وہ ہے جو ابھی دنیا میں نہیں آئی، وَإِخْوَانِ الَّذِينَ لَمْ يَأْتُوا بَعْدُ، وہ ابھی دنیا میں نہیں آئی۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ ہم لوگ ہیں، وہ آپ کے امتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے اپنے امتیوں کو دیکھنے کی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں۔
میرے صحابہ میرا دل کرتا ہے میں اپنے امتیوں کو دیکھ لوں، اپنے بھائیوں کو دیکھ لوں۔ آپ کو اور مجھے اللہ کے نبی اپنا بھائی کہہ رہے ہیں، اور میں بڑی معذرت سے کہہ بھی دیا کرتا ہوں، کچھ ساتھی محسوس بھی کر لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی ہمیں دیکھنے کی خواہش کر رہے ہیں، ساری کائنات اللہ کے نبی کو دیکھنے کی خواہش کرتی ہے، اور اگر اللہ کے نبی دیکھ کے میرے چہرے پہ داڑھی کوئی نہ ہو، دیکھ لیں گے؟ مجھے لگتا ہے اللہ کے بیشی معاف فرمائے، ایک مجوسی آدمی جو آگ کے پجاری ہوتے ہیں، آگ کو پوجا کرنے والے ہوتے ہیں، وہ داڑھی مڈوا کے اللہ کے نبی کے سامنے آیا تھا، آپ نے چہرہ ادھر کر لیا۔ امتی آئے گا تو آپ دیکھ لیں گے۔ ہمیں کون سی مجبوری ہے داڑھی مڈوانے کی؟ یا ہمیں کون سی مجبوری ہے اللہ کے نبی کے خلاف زندگی گزارنے کی؟ ہمیں یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے، یہ خدائے ذوالجلال کی قسم، دنیا اور دنیا کا سب کچھ عارضی ہے۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ پیسہ کامیابی ہے، اگر لگتا ہے شہرت کامیابی ہے، اگر لگتا ہے منصب کامیابی ہے، اگر لگتا ہے کرسی کامیابی ہے، اگر لگتا ہے کوئی عہدہ کامیابی ہے، کچھ بھی کامیابی نہیں۔ خدائے ذوالجلال کی قسم ہے، کامیابی وہ کامیابی ہے من زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جس کو میرا رب کامیاب کہہ رہا ہے، کہا تو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت کا داخلہ اسے مل گیا، وہ آخرت کے دن ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جائے گا۔ یہ ہے اصل کامیابی۔ اس کامیابی کے پیچھے بڑھو۔ کیا فرمایا پھر سرور کائنات نے؟ فرمایا میں اپنے ان بھائیوں کو دیکھنا چاہتا ہوں لیکن دیکھ نہیں سکوں گا، صاف ظاہر ہے زندگی ختم ہو جائے گی۔ انک میت وانہم میتون، پہلے انبیاء دنیا سے چلے گئے، میرا حبیب آپ نے بھی چلے جانا ہے، کہا میں چلا جاؤں گا، دیکھ نہیں پاؤں گا۔ انا فارقتہم علی الحوض، لیکن میرے ان بھائیوں کو یہ خوشخبری دے دینا، میں حوض کوثر پہ کھڑا ہو کے ان کا انتظار کروں گا۔ آپ کا، میرا، اپنے امتیوں کا اللہ کے پیغمبر حوض کوثر پہ کھڑے ہو کے انتظار کریں گے۔ وہ حوض جس کے بارے میں حدیثوں میں آتا ہے ہر نبی کا لکل نبی حوض، ہر نبی کا حوض ہے، لیکن اس کے حوض کا پانی عام پانی ہے۔ فرمایا میرا جو حوض ہے وَلَهُ مِيزَابَانِ نَهْرِ كَوْثَرٍ، میرے حوض کے دو پرنالے اللہ نے ایسے لگائے ہیں جو جنت کی سب سے اعلیٰ ترین نہر کوثر سے نکلتے ہیں۔ میرے حوض کا پانی اللہ کی جنت کی نہر کوثر کا پانی۔ حوضی مسیرۃ شہر طولہ کعرضہ ایذانہ کنجوم السماء ماؤہ اعلی من الرسل اشد بیاضا من اللبن ایذانہ کنجوم السماء من شرب منہ لم یظمأ ابدا۔ ایک مہینہ تیز سواری سفر کر جائے جتنا سفر کرے گی، آج کل جہاز کتنی تیز رفتاری سے سفر کر جاتے ہیں۔ فرمایا میرے حوض کی لمبائی بھی اتنی ہے، میرے حوض کی چوڑائی بھی اتنی ہے، نیچے اللہ نے مجھے اس دنیا میں ریاض الجنہ عطا کیا ہوا ہے، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، اس کے سیدھا اوپر اللہ نے مجھے حوض عطا کیا ہوا ہے۔ میرا حوض ایک مہینہ کی مسافت کا حوض ہے، اس کا پانی شہد سے میٹھا ہے، دودھ سے سفید ہے، کستوری و عنبر سے زیادہ خوشبودار ہے، اس کے برتن آسمان کے چمکتے ستاروں کی طرح ہوں گے۔ جس کو ایک گھونٹ نصیب ہوگا 50 سال کے دن کی پیاس ہمیشہ کے لیے کچھ نہیں۔ وہاں کھڑے ہو کے اللہ کے نبی اپنے امتیوں کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے یقیناً، اور دعا بھی ہے کہ اللہ ہمیں اپنے پیغمبر کے دست شفقت سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرمائے۔ لیکن پھر کہوں گا چہرہ ذرا سنت والا لے کے جائیے گا، عمل ذرا سنت والے لے کے جائیے گا، زندگی ذرا مومنوں والی لے کے جائیے گا۔ بس جیسے شاعر کہتا ہے نا کہ سوچ کر دور تیرے تجھے امت میں چھوڑا بھی ہے کہ نہیں، کہیں وہاں یہ معاملہ نہ بن جائے۔ ہاں ایک صحابی نے بڑا پیارا سوال کر دیا تھا، کہا اللہ کے نبی آدم ہوں گے، موسیٰ عیسیٰ ہوں گے، آدم شیش ہوں گے، لوط ابراہیم ہوں گے، اسحاق موسیٰ ہوں گے، کائنات میں 1,44,24,000 انبیاء اور رسول ہوں گے، ان کی امتیں ہوں گی، لوگوں کا جب غفیر ہوگا، آپ کو کیسے پتا چلے گا یہ میرا امتی ہے؟ آپ کیسے پہچان کے اپنے امتی کو اپنے حوض کا پانی پلائیں؟ کیا زبردست سوال ہے۔
اور کیا ہمارے اور آپ کے لیے زبردست مسئلہ حل ہونے والا ہے؟ کیسے پہچان ہوگی آپ کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہچان بتلائی، اگر میرے پاس ہے، آپ کے پاس ہے تو لاکھ لاکھ شکر کیجیے، اور اگر نہیں ہے تو فکر کیجیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھانے لگے تو بات سمجھاتے تھے اس انداز میں، اللہ اکبر، روح میں اتر جاتی تھی۔ ایسا شخص جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا کائنات کا استاد ہے۔ انما بعثت معلما، آپ نے فرمایا مجھے اللہ نے استاد بنا کے بھیجا ہے، میں علم سکھانے کے لیے آیا ہوں۔ علم سیکھنا چاہیے، اس علم سے وابستہ رہنا چاہیے، وابستہ رہ شجر سے امیدیں بہار رکھ۔ دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اسی میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کر کے بات سمجھائی، ہر بندے کو اس کے ذہن کے لیول پہ جا کے آپ بات سمجھایا کرتے تھے۔ چونکہ وہ لوگ گھوڑے رکھتے تھے، اونٹ رکھتے تھے، فرمایا أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لِرَجُلٍ خَيْلٌ غُرٌّ فِي خَيْلِ دُهْمٍ بُهْمٍ أَمَا يُعْرَفُ خَيْلُهُ، میرا صحابی تو بتلا، اگر ایک بندے کے پاس کالے سیاہ گھوڑے ہو، اس کے سارے گھوڑے ہی کالے ہیں، ان میں ایک گھوڑا ایسا آ جائے جس کا چہرہ بھی سفید ہو، جس کی چاروں ٹانگیں بھی سفید ہو، جس کو 5 کلیان گھوڑا کہا جاتا ہے، ہماری رفو خیلو، یا یہ 5 کلیان گھوڑا جس کی ٹانگیں اور چہرہ چمک رہا ہے، وہ کالے گھوڑوں میں دور سے نہیں پہچانا جائے گا۔ آلو بلائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کیوں نہیں، وہ تو دور سے پہچانا جائے گا۔ فرمایا ان امتی یأتون یوم القیامت غرا محجلین من آثار الوضوء۔ پھر سن میرے صحابی، میرے امتی کی قیامت کے دن پہچان سن لے، قیامت کے دن میرے امتی آئیں گے جس جسم کے حصے پہ وضو کا پانی لگا ہوگا، اللہ اسے 24 کے چاند کی چمک نصیب فرما دے گا۔ یہ چمک میرے امتی کی قیامت کے دن پہچان ہے۔ اگر کوئی وضو کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اور ویسے غالباً تفسیر رازی میں واقع ہے، اگرچہ بعد میں کلام بھی کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگ گھبرا کے جائیں گے انبیاء کے پاس کہ اللہ سے دعا کیجیے ہمارا حساب و کتاب شروع ہو جائے، ہر ایک جواب دے گا۔ آدم علیہ السلام کہیں گے میں نے ایک دانہ کھایا تھا، اور میں نے پہلے بھی یہاں درس پہ بات کی ہوئی ہے، ہم اپنے گناہوں سے اتنے بے خوف کیوں ہیں، ہم اپنے گناہوں پہ اتنے عمل میں کیوں آ چکے ہیں، ہمیں کیوں اللہ تعالیٰ سے ڈر نہیں لگتا؟ دیکھیے یہ آدم ہے، اب بنو الانبیاء ہیں، انبیاء کے باپ ہیں، پوری کائنات کا باپ ہے، یہ شخص پہلا نبی ہے جس کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، فرشتوں سے سجدہ کروایا ہے، اتنا لمبا عرصہ گزار دیا ہوگا، توبہ بھی کر لی اس چھوٹی سی غلطی سے جو آدم سے واقع ہوئی تھی، اور ہوئی بھی ایسے کہ اللہ چاہتے تھے آدم دنیا میں جائیں، وہاں انسانیت آباد ہو، وہاں میرے بندے نازل ہو، ان بندوں پہ رسول نازل ہو، وہاں کتابیں نازل ہو، وہ لوگ عبادتیں کر کر کے میرے فرشتوں سے بھی آگے گزر گئے۔ بڑی مشکل ہے یہ کام، لیکن ہوتا ہے یہ ضرور ہوتا ہے۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر یہاں لگتی ہے محنت زیادہ۔ محنت کرے تو انسان قیامت کے دن یہی فرشتے اس کے غلام بنے کھڑے ہوں گے۔ چاہتے بھی تھے اللہ، آدم نے توبہ بھی کر لی، اس جرم کی سزا بھی پا لی، اللہ نے جنت کا لباس بھی اتار دیا، آدم کو سارندیپ جس کو آج سری لنکا کہا جاتا ہے، اماں جی کو جدہ کے علاقے میں نازل کیا، دونوں بچھڑے ہوئے تھے، کائنات میں کوئی انسان نہیں تھا، درختوں کے پتے نہ پھینکتے تھے کہ ہمارے اوپر کسی کی نظر نہ پڑ جائے۔ آج قریان لباس والی یہ عورتیں، یہ بے حیا عورتیں کیوں نہ سمجھتی سلطنت کو، کیوں نہیں سمجھتی رب کے اس نظام کو؟ کوئی نہیں تھا آدم کو دیکھنے والا، لیکن آدم اپنے ننگے بدن پہ درختوں کے پتے توڑ توڑ کے چپکا رہے تھے، اماں جی حوا بھی چپکا رہی تھی۔ آج میڈیا یہی چاہتا ہے آپ کا لباس اتار دیا جائے، آپ کا یہ حیا کا لباس ہمیشہ کے لیے اتار دیا جائے۔ سمجھنے والی باتیں ہیں۔ سرور کائنات سو رہے تھے، رات کا پچھلا پہر تھا، تہجد کا وقت تھا، سرور کائنات اٹھے، گھبرا کے اٹھے، چہرے کا رنگ بدلا ہوا تھا، آپ نے ایک آواز کی تھی، سبحان اللہ ماذا انزل من الليلة من الفتن رب قاسيات في الدنيا عاريات في الآخرة من يوقد صواحب هذه الحجرات۔ آپ نے اللہ کی تسبیح کر کے کہا، وہ اٹھاؤ اٹھے والیوں کو، انہیں کہو اٹھ کے اپنے رب کو منانے، کتنا ساری کر لے، سجدے کر لے، سجدے کر لے، رو رو کے اپنے رب کو منا لے۔ کیوں منا لے؟ فرمایا یہ ایسی عورتیں ہوگی جو دنیا میں تو لباس پہنتی تھی لیکن قیامت کے لیے ننگی کڑی ہوگی۔
لباس باریک پہنتی، لباس پورے نہیں پہنتی، جسم کے قد و خال ظاہر ہو رہے ہوتے ہیں. یہ فتنے باز عورتیں جہنم میں جہنمیوں کو پریشان کر دینے والی ہوگی. خلقت کو سمجھیے جس پہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا تھا، لپیٹ رہے ہیں اپنے بدن پہ دونوں ہی پتے درختوں کے اور چلے دنیا میں دوسرے سے ملاقات کرنے کے لیے. اللہ اکبر، اتنا مشکل اور کٹھن مرحلہ ہوگا. کوئی نہیں اس دنیا میں سوائے دونوں کے. مقام عرفہ ملاقات ہوئی تھی جس کو لوگ آج جبل رحمت کہتے ہیں. وہاں دونوں بھی پہلی دفعہ ایک دوسرے سے ملے تھے، پھر رو رو کے اپنے رب کو منایا تھا. آدم نے دعا کی تھی، اماں کی حوا نے آمین کہی تھی. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. دعا بھی قبول ہو گئی، اللہ نے دوبارہ جنت میں بھی بلا لیا. کتنا عرصہ بیت گیا ہوگا آدم کے اس درخت کے پھل کھانے سے لے کے قیامت کے قائم ہونے تک. توبہ بھی کر لی، لیکن آدم گناہوں سے کتنا ڈرتے ہیں. کہیں گے قیامت کے دن جب لوگ کہیں گے آدم سے کہ آپ سفارش کر دیجئے، آدم کہیں گے میں نے ایک غلطی کی تھی، آج اپنے رب کے سامنے جھکتے ہوئے مجھے حیا آئی. ہزاروں سال بیت جانے کے بعد ایسی غلطی کہ جس پہ توبہ بھی کر لی لیکن اس کو نہ بھولے. آج کا انسان اتنے امن میں گناہوں پہ گناہ اور یاد ہی نہیں آتی کہ میں اپنے گناہوں سے رب سے استغفار کر لوں. استغفار کریے پھر جا کے کامیابی ہوگی. تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ ارشاد فرمانے سے پہلے ایک بات کی تھی. نظر اللہ امرأ سمع مقالتی فحفظها ووعاها وأداها كما سمعها. آپ کی دعا یہ تھی اللہ اس بندے کے چہرے کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی روشن کر دے جو میری ایک حدیث سن کے اسے یاد کر لیتا ہے اور یاد کر کے آگے لوگوں کو پہنچا دیتا ہے. پڑھائیے اپنے بچوں کو حدیثیں. آج مدارس کی ابتدا ہو رہی ہے، کل سے مدارس دینیہ کھل رہے ہیں. اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دلوا دیجیے، وگرنہ پچھتاوا ہے پچھتاوا. دنیا بھی پڑھائیے لیکن اس سے پہلے اپنے بچے کو آپ انجینئر بنائیں، شریعت نہیں روکتی. آپ ڈاکٹر بنائیں نہیں روکتی، آپ پروفیسر بنائیں نہیں روکتی، آپ کو سیاسی لیڈر بنا دیں نہیں روکتی. لیکن اپنے بچے کو کچھ بھی بنانے سے پہلے پکا سچا مسلمان ضرور بنا دیجیے. کیا فرمایا تھا کہ جو حدیث سنے یاد کرے پھر آگے پہنچائے. میں یہاں ایک چھوٹا سا نکتہ ضرور بیان کروں گا. آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، کچھ لوگ حدیثیں یاد کیے بغیر عالم بنے بیٹھے ہیں، ان کا کوئی استاد نہیں ہے. ایسا بندہ ہمیشہ فتنے باز ہوا کرتا ہے. ہمیشہ اس شخص سے دین سیکھیے جس کے پاس اللہ کے نبی کی حدیث کی سند موجود ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے آج اللہ کے فضل سے میں آپ کے سامنے ہوں، کوئی بڑی بات نہیں ہے. دین کا علم ہم نے پڑھا، ہم نے حافظ ثناء اللہ مدنی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ ان سے پڑھا رحمہ اللہ تعالیٰ، اللہ ان کو بڑی کرامت فرمائے. انہوں نے اپنے استاد سے یوں 17 18 19 20 واسطوں تک بات صحابی رسول تک پہنچتی ہے، وہاں سے اللہ کے نبی تک پہنچتی ہے، اللہ کے نبی سے جبریل امین تک پہنچتی ہے اور جبریل امین سے رب العالمین تک پہنچ جاتی ہے. یہ ایک سند ہے، یہ علم عام علم نہیں ہے. ان ھذا العلم دین فانظروا امن تاخذون دینکم. کسی دور میں مرزا غلام عالم بنا تھا، کسی دور میں غلام پرویز عالم بنا تھا، کسی دور میں سر سید احمد خان عالم بنا تھا، لیکن حدیث کی سند نہ تھی. انکار حدیث سے مبتلا ہو کے امت کا بیڑا غرق کر گئے، اور صرف بیڑا نہ غرق کیا بلکہ پورے لوگوں کا گناہ اپنے اوپر لے کے چلے گئے. آج بھی بڑے مرزے بیٹھے ہیں، انجینئر بنے بیٹھے ہیں، لوگوں کو دین سکھا رہے ہیں. ان بیچاروں کے پاس علم نہیں ہے، ان کے پاس سند نہیں ہے، سماع حدیث نہیں ہے، حفظ حدیث نہیں ہے، اسی لیے ان کا علم مسجدوں میں نہیں ہوتا، وہ ٹی وی کی سکرین پہ رہ جاتا ہے. بابرکت علم وہ ہوتا ہے جو اس مسجد کے مصلے سے اٹھتا ہے.
جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باتوں سے سیکھا جاتا ہے، جو اساتذہ اور مشائخ کی زبان سے سیکھا جاتا ہے، ایسا علم پھر لوگوں کے لیے فیض یاب ہوا کرتا ہے۔ اور سنیے وہ ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات، انہوں نے بھی جب ایک لمبا سفر کیا تھا، مدینہ سے لے کے مصر تک کا سفر، ایک حدیث سننے کے لیے، حالانکہ وہ حدیث تو سنی ہوئی تھی۔ اور یہاں میں یہ بھی اشارتاً بات کر دوں، آج کل بڑے جدید مفکرین ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حدیثیں تو بعد میں لکھی گئی، یہ تو امام بخاری نے جمع کرنی، یہ تو جھوٹ موٹ سب شامل ہو گیا، مجھے وقت اجازت نہیں دیتا، وگرنہ یہ ساری باتوں کا ہم کچا کھٹا نکال کے آپ کے سامنے رکھ سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا ہے، اور کہتا ہے سرور کائنات کے زمانے میں حدیث نہ لکھی گئی، خطبہ حجت الوداع دیا، آپ خطبے سے فارغ ہوئے، فقام رجل من الیمن یقال له ابو شاہ، ایک آدمی یمن سے آیا ہوا تھا جس کو ابو شاہ کہا جاتا تھا، اس نے کہا اکتب لی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی مجھے یہ پورا خطبہ آپ لکھ کے نہیں دے دیتے۔ آپ نے ایک صحابی سے کہا تھا اکتب لی ابو شاہ، ابو شاہ کو یہ میرا پورا خطبہ لکھ کے دے دو، یہ پورے کا پورا خطبہ لکھا ہوا موجود ہے۔ سرور کائنات کی ہر بات عبداللہ بن عمر بن عاص لکھا کرتے تھے، جو اس زبان سے نکلتا وہی تعریف کر دیا کرتے تھے۔ قربان جائیں ان لوگوں کی کتابت پہ، قربان جائیں ان لوگوں کے حفاظت حدیث پہ، قربان جائیں ان کے حفظ حدیث پہ۔ عبداللہ بن عباس اپنے سارے صحابہ شریفوں کو بٹھا کے مسجد نبوی میں مغرب کے بعد حلقہ لگایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے تذاکر الحدیث تذاکر العلم تدارس العلم فإن العلم يدرس۔ وہ میرے صحابہ اور میرے ساتھیوں، اور ہم ایک دوسرے کو حدیثیں سناتے ہیں، نہیں سنائیں گے تو یہ علم مٹ جائے گا، یہ سمٹ جائے گا جیسے کپڑا سمیٹ لیا جاتا ہے۔ وہ تو تذاکرہ کیا کرتے تھے، وہ تو مذاکرہ کیا کرتے تھے، وہ تو علم حدیث یاد کیا کرتے تھے، ان کے سینوں میں حفظ حدیث کا ایک بہت بڑا منبع و مصدر تھا۔ آپ سے حدیث ابو ہریرہ کو کون نہیں جانتا؟ سرور کائنات کے دروازے کے سامنے بیٹھتے ہیں ابو ہریرہ، کہتے ہیں خود جو لوگ مدینہ آئے تھے ہجرت کر کے، وہ جاتے تھے بازار میں تجارت کرنے کے لیے، اور مدینہ کے رہنے والوں کو اپنی کھیتی باڑیوں اور باغات کی فکر پڑی ہوتی تھی، لیکن میں تھا ابو ہریرہ، سرور کائنات کی زبان سے نکلنے والا ہر کلمہ اپنے سینے میں محفوظ کرنے کے لیے آپ کے دروازے پہ نظر رکھتا تھا۔ جو ہی سرور کائنات نکلتے میں اللہ کے نبی کے ساتھ چمٹ جاتا، میں آپ کے ساتھ چلتا، میں آپ کے ساتھ بیٹھتا، میں آپ کے ساتھ رہتا۔ قربان جائے ابو ہریرہ تیری رفاقت پہ، جس کو ایک لمحہ نصیب ہو جائے وہاں جہنم کی آگ حرام ہوتی ہے۔ تجھے 7 سال سے ایسا اللہ نے نصیب کر دیا، 7ویں ہجری میں آ کے سرور کائنات کے ساتھی بنے، جو کچھ نکلتا اپنے سینے میں محفوظ کیا کرتے تھے۔ سب سے بڑے حافظ حدیث، 7,000 سے زیادہ حدیثوں کا راوی، ایک دن سرور کائنات سے کہنے لگے اللہ کے نبی کبھی کبھی آپ کی تھوڑی سی بات بھول جاتی ہے، آپ مجھے اس کا علاج بتلا دیں۔ سرور کائنات نے فرمایا ابو ہریرہ اپنی چادر زمین پہ بچھا دو۔ ابو ہریرہ کی چادر بچھ گئی، سرور کائنات نے دعا کر دی، دعا کر کے کہا ابو ہریرہ صدری کا، اب اس چادر کو اپنے سینے سے لگا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں قسم ہے پیدا کرنے والے کی، جس دن سے چادر سینے سے لگی ہے کبھی کوئی حرف بھی مجھے ملا نہیں، ایسا نہیں ہوا مجھے کوئی بات بھول جاتی ہو۔ عبداللہ بن عمر تو ساری باتیں ہی لکھا کرتے تھے، تو ایک دن کافروں مشرکوں نے کسی نے کہہ دیا، منافقوں نے، ہر بات لکھتے ہو، سرور کائنات تو کبھی غصے میں بھی بولتے ہوں گے، کبھی آپ دنیاوی معاملے میں بھی بولتے ہوں گے، کبھی آپ کی زبان سے ناراضی کا کلمہ بھی تو نکلتا ہوگا، ہر بات ہی لکھ لیتے ہو۔ انہوں نے کچھ کچھ لکھنا چھوڑ دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا عبداللہ تم سب کچھ لکھتے تھے، اب کیوں لکھنا چھوڑ دیا ہے؟ کہا سرور کائنات لوگوں نے یہ بات کی کہ آپ کی زبان سے تو کبھی ناراضگی کے کلمے بھی نکلتے ہوں گے، آپ تو کبھی ہنسی مذاق کی بات بھی کرتے ہوں گے، تم ساری باتیں ہی لکھ لیتے ہو۔ اللہ اکبر، سرور کائنات نے اپنی زبان کو پکڑ لیا اور کہا اکتب فوالذی نفسی بیدی لا یخرج من لسان محمد الا الحق۔ او عبداللہ لکھ، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری زبان سے سوائے حق کے کچھ نہیں نکلتا ہے۔ غصے میں ہو تو حق نکلتا ہے، مذاق میں ہو تو حق نکلتا ہے۔
وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. یہ آج اگالتا نکال دیجیے جسے لکھی نہیں گئی تھی. ابو بکر صدیق کے پاس ایک صحیفہ تھا جس پہ زکات کے مسئلے لکھے ہوئے تھے. اللہ کے فضل سے ہم نے پورے کا پورا یاد کیا. سیدنا انس کو جب بصرہ کا والی بنا کے بھیجا تھا ساتھ ہی یہ دے دیا تھا, کہا ھذا کتابۃ رسول اللہ. او انس, یہ ہے اللہ کے نبی کا وہ صحیفہ جو زکات کے سارے مسئلے اللہ کے نبی نے بتائے تھے, میں نے لکھے ہوئے ہیں. عبداللہ بن عمر کے پاس صحیفہ تھا جس کو صحیفہ سال کا کہا جاتا ہے. امام مجاہد کہتے ہیں مجھے عبداللہ بن عمر اپنے گھر جانے سے اور گھر کی کوئی چیز لینے سے کبھی نہ روکا کرتے تھے, لیکن ایک دن ان کے تکیے کے نیچے ایک چیز پڑی میں نے دیکھی. میں اٹھا کے دیکھنے لگا, انہوں نے مجھے ہاتھ سے روک دیا. میں نے کہا آپ نے تو کبھی مجھے کسی چیز سے روکا نہ تھا, یہ کون سی ایسی انمول چیز ہے کہ آپ نے مجھے ہاتھ نہیں لگانے دیا. کہا یہ وہ صحیفہ ہے, ھذہ صحیفۃ صادقۃ. یہ ساری کی ساری حدیثیں وہ ہیں مجاہد جو میں نے اللہ کے نبی سے اس حالت میں سنی تھی کہ میرے اور اللہ کے نبی کے درمیان کوئی بندہ نہیں تھا. میں نے وہ ساری جمع کر دی ہیں. عبداللہ بن عمر بن عاص کا صحیفہ ہے, سیدنا علی کا صحیفہ تھا, تلوار کے ساتھ لٹکا کے رکھتے تھے, اس کو صحیفہ معلقہ کہا جاتا ہے. اس پہ دیت کے مسئلے تھے, اس پہ قتل کے مسئلے تھے, اس پہ بدلے لینے کے مسئلے تھے. عبداللہ بن ابی اوفا کا صحیفہ تھا جس پہ جہاد کے سارے مسائل لکھے ہوئے تھے. جابر بن سمرہ کا صحیفہ تھا, امام بن منبہ کا صحیفہ تھا جو آپ سے حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ساری حدیثیں جمع کی ہوئی تھی. وہ صحیفہ تو آج بھی چھپا ہوا ہے. صحیفہ امام بن منبہ کے نام سے چھپا ہوا ہے. مسند احمد میں امام احمد پورے کا پورا لائے ہیں. میں نے پہلے کہا وقت مجھے اجازت نہیں دیتا. تابعین نے حدیثیں محفوظ کی, تبع تابعین نے محفوظ کی. آج اللہ کے فضل سے میرے اور آپ کے پاس بخاری کا نسخہ ہے, مسلم کا نسخہ ہے, ابو داؤد کا نسخہ ہے, ترمذی کا نسخہ ہے, ابن ماجہ کا نسخہ ہے, دارمی کا نسخہ ہے, سنن ابن ماجہ کا نسخہ ہے. نسخے ہی نسخے ہیں. اگر کوئی شخص ایک حدیث یاد کرتا ہے, یاد کر کے آگے پہنچا دیتا ہے, اللہ اس کے چہرے کو دنیا اور آخرت میں تر و تازہ رکھتے ہیں. اور جو بندہ 8 سال مصلوں پہ بیٹھ کے ہر ویلے اللہ کے نبی کی حدیث پڑھتا اور سنتا ہو, میں کہتا ہوں اس کائنات میں اس سے بڑا عظیم المرتبہ کوئی انسان نہیں. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. ابو ایوب انصاری بھی کر کے سفر گئے نا, عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مصر میں اتنا طویل سفر, حدیث بھی سنی ہوئی تھی لیکن ایک واسطہ تھا, وہ کسی صحابی سے سنی تھی. اس صحابی نے کہا اللہ کے نبی نے یوں کہا ہے. یہ واسطہ ختم کرنے کے لیے مصر کا سفر کیا ہے اور پہنچے ہیں عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں, اور جا کے کہا مجھے علم ہوا آپ کے پاس ایک حدیث ہے جو حدیث آپ نے سرور کائنات کی زبان اطہر سے بالکل اس انداز میں سنی ہے کہ کوئی اور وہاں نہیں تھا. میں آپ سے وہ حدیث سننے کے لیے آیا ہوں. اللہ اکبر. یہ ایک ایسا علم ہے میرے بھائیوں, یاد رکھیے گا. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس کو حاصل کرنے کے لیے سفر کیا ہے. جب ایک شخص نے کہا تھا اس کائنات میں سب سے بڑا عالم کون ہے, تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ سوچا میں نبی ہوں, نبی سے بڑھ کے کوئی عالم نہیں ہوتا. کہا میں اس دنیا میں سب سے بڑا عالم ہوں. بس یہ بات اللہ کو پسند نہ آئی, اور میں ویسے بھی اللہ کو پسند نہیں ہوتی. یہ سب سے پہلے شیطان کی زبان سے نکل رہی تھی, انا خیر منہ, میں آدم سے بہتر ہوں. اس کو تم نے مٹی سے بنایا, مجھے تم نے آگ سے بنایا. آگ اوپر کو جاتی ہے, مٹی نیچے کو جاتی ہے. میں آدم کو سجدہ نہ کروں گا, اس کی میں نے اسے جنت سے نکال دیا. اپنی میں کو مٹا دو, ٹھیک ہی کامیابی ہے. مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانا خاک میں مل کر مجھے گلزار ہوتا ہے. جو اللہ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھکتے رہتے ہیں, سراہی سر نگو ہو کر بھرا کرتی ہے. پیمان جھکاؤ اپنے آپ کو, ملاؤ اپنے آپ. من تواضع للہ رفعہ اللہ, جو اپنے آپ کو اللہ کے لیے گرا دیتا ہے اللہ اسے آسمانوں تک عرشوں تک کی بلندیاں نصیب فرمایا کرتے ہیں. کہا نہیں موسیٰ ایسا نہیں. مجمع البحرین پہ میرا ایک بندہ ہے, اس کے پاس وہ علم ہے جو تیرے پاس بھی نہیں ہے. بس اتنی بات سننا تھی کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ بس مجھے یہ بتا میں تیرے اس بندے کے پاس پہنچ کے یہ علم کیسے حاصل کر سکتا. طلب پیدا کیجیے اپنے اندر علم حاصل کرنے کی. اور میں آپ بزرگوں سے یہ مخاطب ہوں گا,
اب آپ تو مدرسے میں داخل ہونے سے رہے، آپ تو وہاں 8 سال کی تعلیم حاصل کرنے سے رہے، لیکن مت سوچئے گا کہ آپ محروم ہیں۔ آپ خطبہ سننے کے لیے آتے ہیں، آپ علم سیکھنے کے لیے آتے ہیں، آپ درس سننے کے لیے آتے ہیں، آپ علم سیکھنے کے لیے آتے ہیں، آپ جلسہ سننے کے لیے جاتے ہیں، آپ علم سیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ اگر آپ کی مسجد میں قاری صاحب نے ترجمے کی کلاس لگائی ہوئی ہے، یہ سعادت کی بات ہے۔ آ گئے سیکھنے کے لیے، آپ اس حدیث کا مصداق ٹھہریں گے جو ابو ایوب انصاری کو انہوں نے سیدنا عقبہ بن عامر نے اپنے دروازے پہ سنا دی تھی۔ جب انہوں نے کہا پہلے مجھے وہ حدیث سنا دے، باقی باتیں بعد میں ہوگی، کہا سنیے، میں نے اللہ کے پیغمبر کی زبان سے یہ بات سنی تھی۔ آپ نے فرمایا ہے من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ۔ جب کوئی بھی بندہ لفظ من عربی جاننے والے جانتے ہیں، یہ موصولہ ہوتا ہے، نکرہ ہوتا ہے، عام ہوتا ہے، اس میں مرد بھی داخل ہے، اس میں عورت بھی داخل ہے، اس میں غریب امیر داخل ہے، چھوٹا بڑا داخل ہے، عالم جاہل داخل ہے، ہر کوئی اس میں داخل ہو جاتا ہے۔ من سلک طریقا، جو بندہ چلتا ہے کسی رستے پہ اس لیے تاکہ وہ دین کی کوئی بات سیکھ لے، فرمایا اللہ اس کے لیے اپنی جنت کا سارے رستے آسان کر دیا کرتے ہیں۔ آپ آیا کریں، جمعہ کسی ایسی مسجد میں پڑھیں جہاں کوئی پڑھانے والا علم سکھاتا ہو، گپے نہیں، قصے نہیں، کہانیاں نہیں، ناول نہیں، ڈائجسٹ نہیں، ادھر ادھر کی آوازیں نہیں، قال اللہ اور قال رسول کی بات سناتا ہو۔ خدا کی قسم اتنی فضیلت پالو گے، اس سے بڑی شاید بات ہم نے آج تک پڑھی نہیں ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی جمعہ کے دن غسل کرے، مسواک لگائے، خوشبو کا استعمال کرے، اپنے سر پہ تیل لگائے، اچھا لباس پہنے، پیدل چل کے مسجد آ جائے، اگرچہ سوال ہونا بھی جائز ہے لیکن پیدل آتا ہے، امام کے قریب بیٹھتا ہے، غور سے خطبہ سنتا ہے، پھر اس کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، سرور کائنات علیہ السلام نے فرمایا اللہ ہر قدم کے بدلے 1 سال کے روزے اور 1 سال کی تہجد کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ 1 سال کے روزے 1 قدم رکھنے پہ اور 1 قدم اٹھانے پہ، اس سے بڑی تو کوئی فضیلت نہیں ہے۔ آپ بھی علم سیکھ رہے ہیں اور جو مدارس میں بیٹھ کے سیکھ رہے ہیں ان کے مقام کو تو کوئی پہنچ نہیں سکتا، لیکن آپ اس مہم میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اپنے بچوں کو داخل کروائیں، اپنے بچوں کو دین پڑھا لیں، اور مت سوچئے گا آپ کا بچہ بھوکا مر جائے گا۔ اللہ اپنے بندوں کو ضائع نہیں کرتے، یہ رب تعالیٰ کا اصول ہے۔ اللہ شیطانوں کو رزق دیتا ہے، اللہ نافرمانوں کو رزق دیتا ہے، اللہ کافروں کو رزق دیتا ہے، اللہ باغیوں کو رزق دیتا ہے، اللہ مرتدوں کو رزق دیتا ہے، غیر گزروں کو دیتا ہے۔ اپنے بندے کو کوئی بھوکا مارے گا، کسی آزمائش میں ڈال دے تو الگ بات ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے شیر خوار بچہ، دودھ پیتا بچہ، ان کی والدہ ہاجرہ کے ساتھ جب مکہ کی بے آب و گیا وادی میں چھوڑنے لگے تھے، کیا کہا تھا اما جی ہاجرہ نے؟ دودھ پیتا بچہ، کھجوروں کا ایک ٹوکرا، پانی کا ایک مشکیزہ، ابراہیم کتنی دیر میرے ساتھ چل سکتا ہے؟ یہ ختم ہو جائے گا، پھر ہم کیا کریں گے؟ یہاں رزق نہیں ہے، یہاں پانی نہیں ہے، یہاں دانا نہیں ہے، یہاں کھانا نہیں ہے، یہاں انسان نہیں ہے، یہاں کوئی نہیں ہے، یہ جنگل ہے، بے آب و گیا وادی ہے، یہاں زندگی گزارنے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ آپ کس لیے ہمیں یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ قربان جائیں انبیاء کی شان پہ، آزمائش تھی نا رب کی طرف سے، نہیں زبان سے کلمہ نکالا ابراہیم نے، آگر ماں جی خود ہی سمجھ گئی، عقل مند عورتیں سمجھ جایا کرتی ہیں، کہا اللہ امرکا، یہ جو آپ کو 83 سال کے بعد بیٹا ملا تھا، جو آپ کا نور نظر تھا، آپ کے جگر کا ٹکڑا تھا، جس کو دیکھ کے آپ آنکھیں ٹھنڈی کرتے تھے، اس کو اپنی آنکھوں سے دور کر رہے ہیں، مجھے بھی اپنی آنکھوں سے دور کر رہے ہیں، اس جنگل میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، کہیں آپ کو آپ کے رب نے یہ حکم تو نہیں دیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے اپنا سر ہلا دیا، کہا ہاں مجھے رب نے حکم دیا ہے۔ کیا زبان سے نکلا تھا اما جی ہاجرہ کی؟ یہ سونے کے پانی سے لکھنے والی باتیں ہیں، یہ سمجھنے والی باتیں ہیں، یہ دل میں اتارنے والی باتیں ہیں۔ ماں جی کی زبان سے کلمہ نکلا تھا، اذن اللہ لا یزینا، رزق نہیں، انسان نہیں، یہاں حیوان نہیں، یہاں چرند نہیں، یہاں پرند نہیں، یہاں شجر نہیں، یہاں درخت نہیں، یہاں سایہ نہیں، یہاں کچھ نہیں ہے، لیکن آپ اگر اپنے رب کے حکم پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں تو میرا ایمان ہے پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔
اللہ اپنے بندوں کو ضائع نہیں کیا کرتا۔ آج وہی مکہ ہے، لوگوں کی نظریں تڑپ رہی ہیں اس کو دیکھنے کے لیے۔ نکلا تھا پھر اسی ایڑی سے زمزم۔ اللہ کا بندہ جب انسان بنتا ہے، اللہ اس کے لیے وہاں سے رزق کا دروازہ کھولتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ مت سوچیے گا کہ میرا بچہ مدرسے میں داخل ہو گیا تو نہ جانے کیا ہو جائے گا۔ کہا تھا نا ابراہیم علیہ السلام نے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ وہاں کھڑے ہوئے پہاڑ کے دامن میں جہاں بچے پہ نظر پڑ رہی تھی، جہاں اپنی زوجہ محترمہ پہ نظر پڑ رہی تھی، لیکن وہ نہیں دیکھ رہے تھے۔ کہا اللہ میں نے تیرے حکم پہ، تیرے اشارے پہ اپنے بچے کو اس جنگل میں اس لیے چھوڑ دیا ہے کہ تو نے مجھے اشارہ دیا ہے کل کلا یہاں تیرا گھر تعمیر ہوگا، میں اپنے بچے کو اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں میرا بچہ نمازی بن جائے۔ لیقیموا الصلاۃ۔ آپ بھی نیت کر لینا کہ آپ کا بچہ بھی نمازی بنے، آپ کا بچہ بھی حافظ بنے، آپ کا بچہ بھی قاری بنے، آپ کا بچہ بھی عالم بنے۔ آپ قبر میں پڑے ہوں گے، اس بچے کی دعا سے اللہ وہ صلے عطا کرے گا، وہ اجر عطا کرے گا، وہ مقام عطا کرے گا۔ حدیث میں آتا ہے، میں بات ختم کرتا ہوں، قیامت کے دن اللہ بعض والدین کو وہ مقام عطا کریں گے جس مقام کے وہ اہل نہیں تھے، ان کے اتنے عمل نہیں تھے کہ ان کو اتنا بلند مقام عطا کیا جاتا۔ وہ پوچھ لیں گے یا اللہ میں نے اتنے عمل تو نہ کیے تھے، جس مقام پہ آپ نے مجھے فائز کر دیا، یا ایسے کیوں ہوا ہے؟ تو اللہ رب العزت کے فرشتے جواب دیں گے یہ تیرے بیٹے اور بیٹی کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے تجھے جنت میں اعلیٰ مقام عطا کیا۔ اپنی اولاد کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنا لیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے وہ ہمیں نیکی کی طرف زیادہ سے زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ دنیا کے فتنوں سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، دنیا کی محبت اللہ ہمارے دلوں سے نکال دے اور آخرت کی محبت ہمارے دلوں میں جاگزی کر دے۔ آخر دعوانا